बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। सेनेट इलेक्शन 2025 केपीके में सेनेट की कुल 11 नशस्तों के ऊपर जो इलेक्शन हुआ वो उसी फार्मूले के तहत हुआ जिस फार्मूले के ऊपर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक मुआहदा हुआ था। और वो मुआहदा ये था कि सेनेट की जो 11 नशस्तें हैं उनमें से 5 नशस्तें अपोजिशन इत्तेहाद को मिलेंगी और 6 नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। और वही फार्मूला जो है वो कामयाब हुआ। अली अमीन गंडापुर साहब इसी फार्मूले के ऊपर अमल पैरा थे और तहरीक इंसाफ सेनेट के अंदर दूसरी पार्लिमानी पार्टी बन गई है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट के अंदर अपनी उस रवायत को बरकरार रखे हुए है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सेनेट इलेक्शन में बहुत अबूर है। और आप देख लें कि 2015 से ऑनवर्ड अब तक जितने भी सेनेट के इलेक्शंस हुए उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट में फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आई। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये एज है सेनेट के अंदर कि जितने भी सेनेटर्स उनके इलेक्ट होते हैं उन्हीं का चेयरमैन सेनेट आता है। जितने भी चेयरमैन सेनेट आए हैं, नैयर बुखारी, सेनेटर फारूक एच नाइक पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर कानून, सेनेटर रज़ा रब्बानी पाकिस्तान के माहिर कानून मुमताज़ वकील, उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी, इससे पहले पीपल्स पार्टी जो है सेनेट में बहुत बड़ी लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आई, उभर कर सामने आई। और पीपल्स पार्टी को सेनेट इलेक्शन में एक बहुत बड़ा एज इसलिए भी है कि उनको सेनेट इलेक्शन लड़ने के हवाले से जो स्ट्रेटजी है, जो हिकमत अमली है, उसमें उनको बहुत अबूर है। और पीपल्स पार्टी वो जमात है जो सेनेट के अंदर अपने कार्ड्स प्ले करने के साथ साथ दिमागी सलाहियत जो है उसको मद्देनजर रखकर फैसला करती है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो सेनेट के अंदर एक बार फिर फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आ चुकी है। तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पर। लेकिन अब जो सेनेट के अंदर हुक्मरान इत्तेहाद है उसको 2/3 अक्सरियत हासिल हो चुकी है, 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो चुकी है। अब जो सेनेट की कुल 11 नशस्तें हैं उस पर जो इलेक्शन हो रहा था केपीके असेंबली के अंदर, वहां पर पोलिंग हुई और पोलिंग जो है वो इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। और वही फार्मूला के अपोजिशन को 5 नशस्तें मिलेंगी और तहरीक इंसाफ को 6 नशस्तें मिलेंगी। और ये जो फार्मूला है इसी फार्मूले के तहत सेनेट इलेक्शन 2025 हुआ। दूसरी खबर जो मियां अजहर साहब से रिलेटेड है वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं ये आपको बताता चलूं कि केपी के सेनेट इलेक्शन हुकूमत और अपोजिशन फार्मूले के तहत हुआ। सेनेट के इलेक्शन में अपोजिशन इत्तेहाद को 5 और हुकूमत को 6 नशस्तें मिली। पीटीआई के मुराद सईद, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी, मिर्जा अफरीदी, रुबीना नाज और आजम सवाती केपी के असेंबली से सेनेटर मुंतखब हुए। मतलब 6 नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली और अपोजिशन इत्तेहाद में जो मुस्लिम लीग नून, JUI फे और पीपल्स पार्टी है उसको 5 नशस्तें मिली हैं। JUI फे को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2-2 और मुस्लिम लीग नून को 1 नशस्त मिली। अब अपोजिशन इत्तेहाद के तलहा महमूद, सेनेटर तलहा महमूद, ये पहले JUI फे के सेनेटर हुआ करते थे। रुबीना खालिद साहिबा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बड़ी सीनियर रहनुमा है। अताउल हक साहब JUI फे के, दरवेश अताउल हक दरवेश, दिलावर खान, उसके बाद नियाज अमीर मुकाम। अब ये जो JUI फे है इसको भी 2 नशस्तें मिल गई और नियाज अमीर मुकाम साहब जो केपी के मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, सूबाई सदर हैं और वफाकी वजीर हैं अमूर कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान व सरहदी अमूर के, 2 वजारतें उनके पास। उनके साहिबजादे केपी के असेंबली से मुस्लिम लीग नून के टिकट पर सेनेटर इलेक्ट हो गए और 1 नशस्त मुस्लिम लीग नून को मिल गई। और इसी तरह जो टोटल मेजॉरिटी है सेनेट के अंदर जो जितनी नशस्तें हैं उन सबको अगर कैलकुलेट किया जाए तो अब जो अपोजिशन इत्तेहाद है उस पर बरतरी है हुकूमती इत्तेहाद को। हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 मिल गई है सेनेट के अंदर, 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है। अब ये 2/3 अक्सरियत जो हुकूमत को हासिल हुई है ये मिलाकर हुई है तमाम इत्तेहादियों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI फे, ANP और दूसरे जो बाप और ये जो MKM, इस तरह से मिलाकर ये अब सेनेट का जो ऐवान है वो हाउसफुल हो चुका है। और तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम तो बढ़ चुका है क्योंकि सिर्फ तहरीक इंसाफ जो है अब वो सेनेट में दूसरी पार्लिमानी पार्टी तो है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी तो है, लेकिन पीपल्स पार्टी PTI को ये नुकसान हुआ कि इस वक्त उनके साथ कोई इत्तेहादी नहीं है।
ان کے ساتھ پیپلز پارٹی اگر اتحادی بن جاتی ہے، اول تو وہ نہیں بنے گی، اگر بن جاتی ہے تو شاید ان کو کوئی ایج ہو جائے، لیکن وہ اب اپوزیشن کے طور پر سینٹ میں ریپرزینٹ کریں گے خود کو. اور جو پی ٹی آئی کے جو سینیٹرز بنے ہیں، اس میں دو ایسے ممبر ہیں سینٹ کے جن کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ مراد سعید صاحب جو 9 مئی میں انوالو ہیں، اور فیصل جاوید صاحب کے اوپر بھی 9 مئی سے متعلق جو ہے وہ مقدمات ہیں. نور الحق قادری صاحب اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی رہے ہیں اور وفاقی وزیر رہے ہیں مذہبی امور کے عمران خان صاحب کی کابینہ میں. مرزا افریدی صاحب انتہائی کانٹروورشل ہیں. اس سے پہلے تحریک انصاف نے ان پر بہت سے اعتراضات عائد کیے تھے اور کہا تھا کہ جی ان کا تحریک انصاف سے چونکہ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس سے پہلے یہ جس طرح ڈچ کر کے آتے رہے ہیں مختلف جماعتوں کو. اور پھر مرزا افریدی صاحب کے بعد روبینہ ناز صاحبہ، یہ بھی آئی تھنک کے پی کے سے ہیں. اعظم سواتی صاحب کوہستان کرپشن سکینڈل کے مرکزی کردار. اعظم سواتی صاحب بھی سینیٹر منتخب ہو گئے. اب تحریک انصاف کا نظریہ تو دفن ہو گیا. یہ جو کہا کرتے تھے عمران خان صاحب ماضی میں کہ جی جاگیرداروں کو، سرمایہ داروں کو، امیر زادوں کو سینٹ کا ٹکٹ ملتا ہے، کروڑوں میں بکتا ہے، اربوں میں بکتا ہے. اب عمران خان صاحب کا نظریہ تو سر ان لوگوں نے دفن کر دیا، کیونکہ یہ لوگ جس طرح سینیٹر الیکٹ ہوئے، یہ جو گنڈا پور صاحب بڑی تقریریں فرما رہے ہیں کہ جی وہ کیا نام لیتے ہیں، وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے. وہ کہتے کہ جی مراد سعید کو سینٹ تک پہنچانے میں تحریک انصاف نے بہت بڑا رول پلے کیا، اور مراد سعید کا سینٹ میں آنا تحریک انصاف کی بہت بڑی کامیابی ہے. اتنی بڑی کامیابی ہے کہ مراد سعید 9 مئی 2023 کرنے کے بعد آج تک منظر عام سے غائب ہے، اور وہ رپوش ہوا شخص جو ہے آج تک وہ منظر عام پر نہیں آیا، اور اس کو بھی سینیٹر بنا دیا. تو سر جو 9 مئی میں انوالو ہے، چاہے وہ ممبر آف سینٹ ہے، ممبر آف پروونشل اسمبلی ہے، ممبر آف نیشنل اسمبلی ہے، جس طرح سینیٹرز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، جس طرح میں نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین کے حوالے سے بات کی تھی جن کے خلاف 9 مئی کے فیصلے آ رہے ہیں، تو اسی طرح ممبر آف دی سینٹ جو ہیں وہ بھی نااہل ہو جائیں گے، وہ بھی فارغ ہو جائیں گے. اور سر پھر ان سیٹس کے اوپر بائی الیکشن ہو گئے. جس طرح سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کو 10 سال قید کی سزا ہوئی ہے، وہ سینیٹر تھے پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب اسمبلی سے، تو ان کی نشست پر اب بائی الیکشن ہوگا سینٹ کا، تو وہ پنجاب سے ہوگا. اب پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کی میجورٹی ہے، کیونکہ ابھی حال ہی میں نون لیگ نے پنجاب اسمبلی سے جو سینٹ کی نشست تھی، آئی تھنک ٹیکنوکریٹ کی نشست تھی، حافظ عبدالکریم صاحب کو سینیٹر الیکٹ کروایا. وہ جو جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سربراہ تھے سینیٹر پروفیسر ساجد میر، ان کی وفات کے بعد انہی کی جماعت سے حافظ عبدالکریم صاحب کو پنجاب اسمبلی سے سینیٹر الیکٹ کروایا مسلم لیگ نون نے اکثریت کے ساتھ، اور 2/3 کے ساتھ وہ سینیٹر بنے مسلم لیگ نون کے. تو مسلم لیگ نون کی جی پنجاب میں اکثریت ہے، اور سینٹ کا الیکشن ہوا فارمولے کے تحت 5 توڑیاں تے 6 ساٹیاں. اب یہ اپوزیشن اور حکومتی اتحاد میں یہ سیٹیں جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں. اب میاں اظہر صاحب کی جی وفات کا سن کر بڑا دکھ ہوا. میاں اظہر صاحب سابق میئر لاہور، سابق گورنر پنجاب، اس سے پہلے بھی وہ MNA رہے. اب 2024 کے الیکشنز کے اندر وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار تھے، کیونکہ تحریک انصاف کا بلے کا نشان چھن گیا تھا. تو وہ لاہور کے حلقہ NA 129 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سابق ممبر صوبائی اسمبلی حافظ میاں نعمان سے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے. برادری ایک ہی تھی، میاں برادری ہے. حافظ میاں نعمان، میاں مرغوب، میاں اسلم اقبال، میاں مشتبہ شجاع الرحمان، میاں اظہر، میاں حماد اظہر، اس کے بعد یہ جتنی میاں برادری ہے یہ ساری ایک ہی میاں برادری ہے، یہ سب ارائیں برادری ہے. مہر اشتیاق، مہر بھی ارائیں برادری ہے. تو سر میاں اظہر صاحب جو ہیں وہ بہت شریف و نفس انسان تھے، شرافت اور دیانت کا پیکر تھے، اور بہت پڑھے لکھے اور بڑی متوازن شخصیت تھے. مسلم لیگ کاف کی بنیاد رکھنے والے شخص تھے، مشرف کے بہت قریبی تھے. اور جب پرویز مشرف نے کاف لیگ پیٹریاٹ کے حوالے سے فیصلہ کیا تو پرویز مشرف صاحب کو میاں اظہر صاحب نے کہا کہ مسلم لیگ کاف کی بنیاد رکھی جائے. مسلم لیگ کاف پیٹریاٹ کی بنیاد رکھنے میں، اس اینٹ کو لگانے میں میاں اظہر صاحب کا ایک بڑا کلیدی کردار تھا. میاں اظہر صاحب نواز شریف صاحب کے والد کی بڑی عزت کرتے تھے، نواز شریف صاحب کے بہت قریب تھے، اور نواز شریف صاحب کو اپنا ایک قریبی محسن تصور کرتے تھے. نواز شریف صاحب ان کی بڑی عزت کرتے رہے، حالانکہ اختلافات ضرور ہوئے، لیکن آج تک میاں اظہر صاحب نے آج تک
انہوں نے نواز شریف صاحب کے کردار کے اوپر، ان کی جائیدادوں کے اوپر، ان کی آل اولاد کے اوپر تنقید نہیں کی۔ میاں اظہر ایک بہت متوازن شخصیت تھے، ایک بڑے سینئر سیاستدان تھے، قومی سیاست میں ان کا کردار بہت کلیدی تھا اور وہ درخشاں ستارہ تھے پاکستان کی قومی سیاست کا۔ ایون کہ جب میرے نانا جان مرحوم طارق اسماعیل عوان جو سینئر صحافی تھے، جنہوں نے کتاب لکھی الیکشن 85 اور 88، ان کی وفات پر میاں اظہر صاحب سمن آباد لاہور تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ طارق اسماعیل ایک بڑے سینئر اور ایک بڑے منجے ہوئے صحافی تھے اور وہ پاکستان کی صحافت کا ایک روشن ستارہ تھے۔ تو میاں اظہر صاحب جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ بہت علیل تھے، سخت علیل تھے۔ ان کی لاہور گدافی اسٹیڈیم میں نماز جنازہ بھی ادا کی لوگوں نے، ہم بھی تھے وہاں پر، اور بہت اچھے شخص تھے وہ۔ تو میاں اظہر صاحب جو ہیں جی، ان کے حوالے سے ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ضیاء الحق کے دور میں ایم آر ڈی کی جو تحریک تھی، موومنٹ آف ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، جس کی ضیاء الحق نے بنیاد رکھی تھی سابق چیف آف آرمی سٹاف نے، اور اس ایم آر ڈی کی تحریک کے حوالے سے میاں اظہر صاحب اس وقت باقاعدہ طور پر جلسوں کے لیے اس کی فنڈ ریزنگ کیا کرتے تھے، اس وقت بھی کیا کرتے تھے۔ مرحوم جہانگیر بدر بتاتے ہیں، اور بیگم نصرت بھٹو صاحبہ جو ہیں، اس حوالے سے انہوں نے اپنا بڑا رول پلے کیا تھا۔ یہ ضیاء الحق کے دور میں بنائی گئی ایم آر ڈی کی تحریک، یہ ایم آر ڈی کی جو تحریک تھی وہ ضیاء الحق کے دور میں بنائی گئی اور بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے اس کی بنیاد رکھی۔ تو اس کے لیے میاں اظہر صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر فنڈ ریزنگ کیا کرتے تھے۔ میاں اظہر صاحب جو ہیں وہ میئر لاہور بھی رہے، انہوں نے بڑے زبردست کام کیے اور بڑے جو ہے وہ زبردست قسم کے اقدامات اٹھائے، اور میاں اظہر صاحب لاہور کے حلقہ شادرہ سے رکن قومی اسمبلی بھی رہے، جس حلقے سے حافظ سلمان بٹ صاحب آئی تھنک ممبر آف دی نیشنل اسمبلی بنے تھے، اور وہاں پر ملک محمد ریاض صاحب جو آج بھی مسلم لیگ نون کے ایم پی ہیں، وہ ان کے نیچے ایم پی ہوا کرتے تھے۔ ملک محمد ریاض صاحب سب سے پہلے ایم پی اے بنے تھے، پھر اس کے بعد 2008 میں ایم این اے بنے، 2013 میں ایم این اے بنے، 2018 میں ایم این اے بنے، 2024 میں اب وہ ایم پی ہیں مسلم لیگ نون کے۔ اور میاں اظہر صاحب جب ایم این اے تھے لاہور کے حلقہ شادرہ سے، تو اسی حلقے سے میاں اظہر صاحب کے نیچے ملک محمد ریاض مسلم لیگ نون کے موجودہ ایم پی اے اس وقت ایم پی اے تھے، اور وہی حلقہ شادرہ کا جہاں سے ایک بار پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما متروکہ وقف املاک بورڈ کے چیئرمین آصف ہاشمی صاحب بھی ایم این اے ہوا کرتے تھے۔ تو سر وہ جو شادرے کا حلقہ تھا وہ ایک بڑا سٹرانگ حلقہ تھا، اس کو بڑا سٹرانگ کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ میاں اظہر صاحب کے درجات بلند فرمائے، وہ اللہ کے حضور پیش ہوئے، وہ ایک بڑی متوازن شخصیت تھے۔ یقیناً ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے، اور ہم سب کو اپنی آخرت کی جو ہے وہ تیاری کرنی چاہیے، اور انسان کو نہیں پتا کہ کسی بھی وقت اس کی موت لکھی ہو، کیونکہ سر موت تو برحق ہے، قرآن پاک میں بھی لکھا ہے، اور جب آنی ہے تو آنی ہے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔